هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ماضی منفی بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دو سبقوں میں ہم نے فعل ماضی معروف اور دوسرے سبق میں ہم نے فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، اور آج ہم ماضی منفی بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صاحب میزان نے جو ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے ماضی منفی بنانے کا، اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد عملی طور پر اس کا ماضی منفی بنانے کا مشق کریں گے۔ تو صاحب میزان نے اس کے لیے فصل قائم کیا۔ فصل این ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ کہا گیا بحث اس بات فعل ماضی مجہول بود، بحث اس بات فعل ماضی مجہول تھی۔ یعنی اس سے پہلے صاحب میزان جو قاعدہ بیان کیا تھا، جو ضابطہ بیان کیا تھا، وہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ تھا۔ جو خواہی کے نفی بنا کنی، جب آپ ماضی منفی بنانا چاہیں، مائے نفی در اول او در آر، تو مائے نفی کو اس کے شروع میں لے آئیں۔ تو دیکھیے ما، یہ کبھی ما موصول بھی آتا ہے لفظ ما، تو ماضی منفی بنانے کے لیے ہمیں مائے موصول یا کوئی دوسرے ما کو نہیں بلکہ ماضی منفی کو لانا ہے۔ یعنی وہ ما جو نفی کے معنی میں ہو، جو اس بات کے معنی میں نہ ہو بلکہ نفی کے معنی میں ہو، کسی چیز کا انکار کر رہی ہو، کسی چیز کو منع کرنے کے لیے ہو، وہ ما لے کر آئے۔ مائے نفی در اول او در آر، تو مائے نفی اس کے شروع میں لے آئے۔ کس کے شروع میں لے آئے؟ ماضی معروف، فعل ماضی معروف کے شروع میں لے آئے۔ تا ماضی منفی غردد، تاکہ ماضی منفی ہو جائے۔ اور ایک بات تو انہیں بتا دی کہ اگر ہمیں فعل ماضی منفی بنانا ہے تو ہمیں مائے نفی کو فعل کے شروع میں لے کے آنا ہے۔ اگر منفی معروف بنانا ہے تو فعل ماضی معروف کے شروع میں مائے نفی کو لائیں گے، اور اگر منفی مجہول بنانا ہے تو فعل ماضی مجہول کے شروع میں ما لے کر آئے گا۔ اس کو ہم عملی طور پر دیکھیں گے، مشق کریں گے۔ ایک بات انہوں نے بتائی۔ اب دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ ومائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کنن۔ یہاں ایک بات سمجھیے کہ ما یہ ایک عامل ہے۔ عامل یعنی اس کو کہتے ہیں جو اپنے مابعد میں عمل کرے۔ تو یہ عمل یا تو لفظوں میں ہوگا یا معنی میں ہوگا، اور کبھی صرف لفظ میں ہوتا ہے، کبھی معنی میں ہوتا ہے، کبھی لفظ و معنی دونوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ان زیدن، تو ان یہ عامل ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، عامل ہے، تو اس نے زیدن کے اندر عمل کیا۔ تو کیسے عمل کیا؟ لفظ کے اندر بھی کیا، زیدن کو زیدن جو مرفوع تھا اس کو نصب دے دیا اس نے، اور معنی کے اندر بھی عمل کیا کہ زید جملے کے اندر تاکید پیدا کر دی۔ تو یہاں لفظ اور معنی دونوں کے اندر عمل ہوا ہے۔ اور کبھی عمل صرف لفظ کے اندر ہوتا ہے، تو معنی کے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اور کبھی صرف معنی کے اندر عمل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مائے نفی یہ صرف معنی کے اندر عمل کرتا ہے، لفظ کے اندر عمل نہیں کرتا۔ آگے آپ دیکھیں گے آئے گا لم۔ لم جو ہوتا ہے لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے، معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ لم یفعل یہ ماضی مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور فعل مضارع کے آخر کو جزم بھی دیتا ہے۔ لفظ میں عمل کرتا ہے، معنی میں عمل کرتا ہے، لیکن مائے نفی صرف معنی کے اندر عمل کرتا ہے، لفظ کے اندر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جس طرح ماضی فعل ماضی پہلے منصوب تھا، اس کے آخر میں زبر آ رہا تھا، اسی طرح ما کے آنے کے بعد بھی اس کے آخر میں زبر آئے گا۔ ہم دیکھیں گے اس کو، وہی کریں۔ ومائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند، اور مائے نفی ماضی کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ بود ہم بنا طریق باشد، جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، لیکن عمل در معنی کند، لیکن معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی مثبت را بمعنی منفی گراند، یعنی مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ہم یہاں آ چکے ہیں، ہم اب اس کو عملی طور پر دیکھیں گے۔
تو ماضی منفی بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے یہ ہمارا تھا فعل. یہ تھا فعل ماضی معروف. فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف یہ تھا. ہمیں ماضی منفی بنانا ہے تو کیا کہنا ہے سمپل طور پر بس یہ مائے نفی اس کے شروع میں لے کر آ جائیں گے. بس یہ ماضی منفی ہو گیا. یہ صرف فعلہ جو تھا یہ تھا فعل ماضی معروف. اب جب ہم نے ما فعلہ بنا دیا مائے نفی لا کر تو یہ ہو گیا فعل ماضی منفی معروف. یہ بالکل آسان قاعدہ ہے. تو یہ ہم نے بنایا تھا فعلہ سے ما فعلہ تو یہ فعل ماضی معروف تھا. اب جب ہم فعل ماضی معروف کے شروع میں ما لے کر آئے تو بن گیا فعل منفی معروف. اب اگر ہمیں مجہول بنانا ہے فعل ماضی منفی مجہول بنانا ہے تو فعل ماضی مجہول کے شروع کے اندر مائے نفی لے آئیں گے. جیسے یہ تھا ہمارا فعیل. یہ تھا فعل ماضی مجہول. اب اگر ہمیں فعل منفی مجہول بنانا ہے فعل ماضی منفی مجہول بنانا ہے تو بس ہم اس کے شروع میں لے کر آ جائیں گے ما. تو یہ بن گیا فعل ماضی منفی مجہول. بالکل آسان قاعدہ ہے. اب آپ ایک بات اور کیجئے کہ یہ جو ما آیا ہے تو ما نے یہ فعیلہ پہلے تھا یعنی اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں یہ زبر آ رہا تھا پہلے. تو ما نے اس میں کوئی عمل نہیں کیا. ما نے اس کو زیر نہیں دیا ما نے اس کو پیش نہیں دیا جیسے پہلے تھا ویسے ہی تھا. تو مائے نفی یہ اس کے اندر لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا. ہاں معنی کے اندر عمل کرتا تھا. پہلے فعیلہ کا معنی تھا کیا گیا وہ ایک مرد. اب ما فعیلہ کے معنی ہو گیا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. تو اس نے مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیا. بس ما کا اتنا کام ہوتا. اسی طرح فعلہ اگر ہو فعلہ کی مثال میں سمجھ لیتے ہیں. یہ فعلہ یہ تھا ہمارا فعل. ہم ما لے کر آئے تو جیسے اس کے آخر میں یہاں پہلے سے زبر تھا اب بھی اس کے آخر میں زبر ہے. اس نے کوئی عمل نہیں کیا. ہاں معنی کے اندر عمل کیا. معنی کے اندر کیا عمل کیا کہ فعل کا ترجمہ تھا کیا ہوا ایک مرد نے. اب ما فعل کا ترجمہ ہو گیا نہیں کیا وہ ایک مرد نے. تو اس نے مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیا. بس ما کا کام یہ ہوتا ہے. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں. فعلہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ہم کوئی فعل لے لیں گے. تو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں جلس. یہ ہے جلس کا ترجمہ ہوتا ہے بیٹھا وہ ایک مرد. اب اگر ہمیں ماضی منفی بنانا ہے یہ تو پہلے ماضی معروف ہے. اب ہمیں اگر منفی معروف بنانا ہے تو سمپل طور پر اس کے شروع میں مائے نفی لے کر آ جائیں گے. یہ ہو گیا ما جلسہ بن گیا. جلسہ کا ترجمہ تھا بیٹھا وہ ایک مرد. ما جلسہ نہیں بیٹھا وہ ایک مرد. اب ہم منفی سے بناتے ہیں مجہول سے بناتے ہیں. یہ تھا جولیسا.
بیٹھایا گیا وہ ایک مرد۔ اب اگر ہمیں منفی مجہول بنانا ہے تو اس کے شروع میں کیا لے کر آئیں گے؟ ما لے کر آ جائیں گے۔ تو ہو گیا ما جلیسا، نہیں بیٹھایا گیا وہ ایک مرد۔ تو ما نے اس کے معنی میں صرف عمل کیا، لفظ میں کوئی عمل نہیں کیا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے ضابطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے گردان کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو جس طرح فعل ماضی معروف کے 14 گردان 14 صیغے آتے ہیں، اسی طرح ماضی منفی کے بھی 14 گردان آتے ہیں۔ تو 14 ماضی منفی معروف کے آئیں گے اور 14 ماضی منفی مجہول کے آئیں گے۔ ہم ہر ایک کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ما فعل کیا نہیں کیا وہ اس ایک مرد نے، ما فعل نہیں کیا اس دو مرد نے، ما فعلوا نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ یہ سب ہے۔ ما فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما فعل تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما فعلوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ما فعلت نہیں کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ما فعلتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ما فعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ما فعلتما نہیں کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ما فعلتم نہیں کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مؤنث جمع مذکر حاضر۔ ما فعلتی نہیں کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ما فعلتما نہیں کیا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ما فعلتن نہیں کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ما فعلتو نہیں کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، صیغہ واحد متکلم۔ ما فعلنا نہیں کیا ہم سب مردوں نے یا عورتوں نے، صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ ہے 14 صیغے۔ اچھا، اس کتاب میں جو ہمارے سامنے نسخہ ہے، اس میں فعل مجہول، یہ تو تھا بحث اس بات، بحث نفی فعل ماضی معروف، بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ اس کی گردان اس کتاب میں اس نئے نسخے کے اندر نہیں دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو پرانا نسخہ ہے اس کی گردان اس کی گردانیں موجود ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، بحث نفی فعل ماضی مجہول، یہ ہمارے پاس میزان الصرف کا قدیم نسخہ ہے۔ تو اس کے اندر ہے بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ ما فعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ما فعل نہیں کیے گئے وہ دو مرد، ما فعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد، ما فعلت نہیں کی گئی تو ایک عورت، ما فعلتا نہیں کی گئی تم دو عورتیں، ما فعلنا نہیں کیے گئے تم سب عورتیں، ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد، ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد، ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد، ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت، ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو عورتیں، ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں، ما فعلتو نہیں کیا گیا میں ایک مرد، ما فعلنا نہیں کیے گئے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ تو یہ تھا بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ تو آج کے سبق کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم فعل ماضی کے جو 6 اقسام ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، اس کے بنانے کے قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔